اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، اللہ 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 عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے۔ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اللہ کے غیب ہونے پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ کے یہ بندے اللہ پر غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ نے ان بندوں کو عطا کیا ہے، ایمان والوں کی صفت یہ ہے جو اللہ نے عطا کیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے علم دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے دولت سے نوازا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے تو طاقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے عطا کیا اپنا تو بندے کا کچھ ہے ہی نہیں، سب اللہ ہی نے عطا کیا ہے۔ پھر یہ بندے کی صفت یہ ہے دیا سب کچھ اللہ نے۔ جب بندہ ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دیا اللہ نے اللہ کی راہ پر خرچ کرتا ہے، اللہ رب کریم اس کا اتنا بڑا بدل عطا فرماتا ہے بندے کی عقل سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ پھر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ان کو یقین ہے قیامت کا دن آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ اس کی جزا دے گا، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا اس بندے کو اللہ اس کی سزا دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اے میرے پیارے صحابہ، اللہ کا فرمان ہے جو کچھ میں نے قرآن پاک میں بیان کیا میں یہ سچ کر کے دکھاؤں گا کہ میرا قرآن پاک کتنا سچا ہے۔ جب بھی قرآن پاک سنو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنو، جو نبی پاک فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کا فرمان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا میرا نبی خود کچھ نہیں بولتا، جو میں کہتا ہوں میرا رسول تو وہی بولتا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ قرآن و حدیث جب سنو اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے سنو، بندہ سرتابی کرے یہ بندے کی صفت نہیں ہے۔ نیکی کریں گے تو اللہ اس کی جزا دے گا، گناہ کریں گے اللہ اس کی سزا دے گا۔ چند باتیں صرف عرض کروں گا، جو اندر کمی پائے، جو اندر دیکھے اس کام میں سستی ہے تو اس کو دور نکال لے، اس لیے کہ جو بیان کروں گا وہ قرآن و حدیث ہوگا، اور مومن جب اللہ پہ ایمان لے آیا اس کو یقین ہونا چاہیے جو اللہ اس کے نبی نے فرمایا یہ سچ ہے۔
اگر سچ ہے تو اپنے گریبان میں جھانکے کہ فلاں گناہ پر اگر یہ عذاب ہے تو میں برداشت کر لوں گا، اور اگر فلاں نیکی پر اللہ کی یہ جزا ہے تو یہ احسان تو میں ساری زندگی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح مسجد نبوی میں تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، رات کو میرے پاس دو صاحب آئے اور مجھے کہا، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ چلیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، میں ان کے ساتھ چلا۔ ہم ایسے مقام پر پہنچے، ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں بڑا پتھر ہے، وہ پتھر اس کے سر میں دے مارتا ہے، اس کے سر کا چکنا چور کر دیتا ہے، وہ ہڈیاں گوشت بکھر جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، اس سے پہلے کہ پتھر اٹھا کے واپس لائے، اللہ اس کے سر کو سالم کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے۔ وہ پتھر اٹھا کر واپس آتا ہے، رسول پاک نے فرمایا، وہ پتھر پھر اس کے سر پہ دے مارتا ہے، اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، اللہ اس کے سر کو پھر سالم کر دیتا ہے۔ ایک شخص اپنی بیٹی کو ہندوستان سے نکلا، پاکستان بن چکا تھا، وہ قافلے سے ہٹ کے کہ بچی کی عزت خراب نہ ہو، ایک گند مچا ہوا تھا، اس پہ پامال ہو رہی تھی، اس پہ لوٹی جا رہی تھی، اس نے کہا قافلے تو لوٹے جا رہے ہیں، میں اپنی بچی کو اکیلا لے کے، لوگ کم اور چھپنا آسان ہوتا ہے، پاکستان چھوڑا ہوں، پھر واپس آ کے باقی قافلے میں دوسروں کو لے جاؤں گا۔ پورے گاؤں میں پتا چلا، آج شرم ختم، حیا ختم، بے حیائی عام ہے، کسی پر ایمان لاؤ کہ یہ بڑا ایماندار ہے، بہت مشکل وقت ہو گیا۔ جسے کہتا یہ میری بچی ہے، کچھ دن رکھ لو، میں اپنے گھر کے دوسرے لوگوں کو لے آؤں تو میں اپنی بچی لے جاؤں گا۔ ہر کوئی کہے بھائی میرے گھر میں نوجوان بھائی ہیں، میں ڈرتا ہوں کوئی خیانت نہ ہو جائے، میرے نوجوان بچے ہیں، میں ڈرتا ہوں خیانت نہ ہو جائے، نہ میں اللہ کو منہ دکھا سکوں گا، میں نہ تمہیں منہ دکھا سکوں گا، بھائی مجھے اس مشکل میں نہ ڈالو۔ انکار کر دیتا۔ سب گاؤں والوں نے کہا فلاں بزرگ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے پاس امانتاً چھوڑ دو۔ وہ گیا تو واقعی دیکھا وہ بہت نیک متقی پرہیزگار باحیا شخص تھا۔ اس نے پہلے انکار کیا، یہ بہت مشکل کام ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے میں اتنا بوجھ اٹھا سکوں، کوئی اور جگہ ڈھونڈ لو۔ اس نے دیکھا اتنا نیک آدمی ہے، اس سے بہتر کہاں ڈھونڈوں گا، منت سماعت کی کہ مہربانی کر کے میری بچی کو کچھ دن رکھ لو، جب میں اپنے گھر کے دوسرے افراد لے آؤں گا تو میں اپنی بچی لے جاؤں گا۔ اس نے رو کے کہا تجھے بے سہارا سمجھ کے کوئی اور تیری مدد نہیں کرتا، میں یہ امانت رکھ لیتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم تو نے بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ ایسا پاکستان بنا، برا حال تھا، مجرم تھے، قاتل تھے، کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، بدکار تھے، لچے تھے، گندے لوگ تھے، استحپامال ہو رہی تھی، کوئی قانون پہ عمل نہیں تھا، ہر کوئی لٹا پھٹا پریشان حال، پتہ نہیں کس طرح وقت گزار رہا تھا۔ وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ اللہ کا نیک صالح بندہ، اللہ سے ڈرنے والا، اس نے لڑکی ایک نظر دیکھی، اتنی حسین لڑکی، دیکھ کر اس کا ایمان خراب ہوا۔
دل میں وساوس شروع ہوئے. اپنے آپ سے کہتا ہے کہ رسول پاک کا فرمان ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. تو ایسا کر میرے نفس مجھے بتا تیری طاقت ہے تو اس عذاب کو برداشت کر لے گا. دیا جلایا, اس کی لو میں اپنی ایک انگلی رکھی, جب جلی تو اس کی چیخ نکلی, ہاتھ پیچھے اٹھایا, اپنے نفس سے کہتا ہے یہ دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کرتا ذلیل, تو اللہ کو اس عذاب کو دعوت دیتا جو اس سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے. جب تک درد ہوتا رہا اس کا نفس دبا رہا, جیسی درد ختم ہوا اس کے دل میں پھر خیال آیا یہ موقع بار بار نہیں ملے گا. شیطان دل میں وساوس ڈالے, کوئی کیا کر لے گا, کوئی کیا بگاڑ لے گا, یہ تو گلی گلی میں محلے محلے میں عزتیں لٹ رہی ہیں, قتل ہو رہے ہیں, کوئی کسی کو پکڑنے والا نہیں ہے. رات گزرتی جا رہی ہے, نفس غلبہ کرتا جا رہا ہے. پھر جب دیکھا نفس نہیں مان رہا تو اس نے پھر اپنی انگلی دیے کی لو پہ رکھی. آگ لگی تو یہ چیخا, انگلی ہٹا کے کہتا ہے بتا, اور اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے تو دیکھ, نہیں کر سکتا تو نفس باز آ جا, اللہ کی گرفت تیرے بس کی نہیں ہے, اللہ سے توبہ کر, گناہ کی طرف نہ جا. ساری رات گزرتی رہی, شیطان وساوس ڈالتا, یہ اپنا ہاتھ آگ میں رکھ دیتا, تکلیف ہوتی, ہاتھ جلتا تو ہاتھ کھینچ لیتا. کرتے کرتے ساری رات گزار دی. دن آیا تو یہ گھر سے باہر نکل گیا, یا اللہ تو میری مدد فرما, یا اللہ مجھے اپنی پناہ عطا فرما. روتا تھا, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا تھا. دن چڑھا تو وہ جو رات کو ہی چلا گیا تھا اپنے اہل و عیال کو لے کے پہنچا اور اپنی بچی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے عرض کی. اس نے رو کے کہا او بھائی تو نے مجھے ایسی آزمائش پہ ڈالا جو میرے بس کی نہیں تھی, اللہ نے کرم کیا, اللہ نے بچا لیا. یہ کہہ کے ہاتھ اس کے سامنے کیا, ہاتھ کی انگلیاں جلی ہوئی تھیں. کہا بزرگوں یہ کیا ہوا؟ فرمایا ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ساری رات جلاتا رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ میں گناہ سے بچ گیا. میرے پیارے بھائی, میرے بیٹے, خدا کی قسم اگر ہم بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو آزمائیں, انگلی لے کے اس پہ پتھر مار, آزما کے تھوڑا دیکھ لے, کوئی اتنا نہیں بگڑتا. چند دن اس کے اوپر ڈٹول لگاؤ گے تو زخم ٹھیک ہو جائے گا, لیکن تھوڑا آزما کے دیکھ لیں, اگر ہم اپنی انگلی کو پتھر مار کے کچلیں, آیا ہمارے اندر طاقت ہے یہ تکلیف برداشت کریں گے؟ نہیں کچلنا چاہتے تو نہ کچل, تھوڑا ہلکا سے مار کے دیکھ لے کہ یہ طاقت ہے کہ ہم ان تکلیفوں کو برداشت کریں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں ان ساتھیوں کے ساتھ گیا, میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے, دوسرے کے ہاتھ میں پتھر ہے, وہ سر پہ دے مارتا ہے, اس کے سر کو کچل دیتا ہے. وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے, اللہ اس کے سر کو سالم کر دیتا ہے. وہ پتھر آ کر پھر سر میں مارتا ہے, اس کے سر کو کچل دیتا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں میں نے کہا میرے ساتھیوں میں کیا دیکھتا ہوں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے, اس نے قرآن پاک کو یاد کر کے بھلایا اور نماز سے اس کا دماغ بوجھل ہوتا تھا. 2 گناہ بتائے, پہلا اس نے جو قرآن پاک یاد کیا تھا وہ بھلا دیا, اور دوسرا گناہ بتایا یا رسول اللہ نماز سے اس کا دماغ بوجھل ہوتا تھا, قیامت تک ہی اس کا سر کچلا جاتا رہے گا.
اور روز قیامت اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ نماز سے سر بوجھل ہوتا تھا۔ سنیے نبی پاک کا فرمان ہے، جس نے نماز میں سستی کانی کی اللہ روز محشر سے جہنم کی ایسی وادی میں ڈالے گا، اگر پوری دنیا کے پہاڑ اس وادی میں داخل کر دیے جائیں، سارے پگھل کے پانی ہو جائے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ نماز کی سستی کیا ہے جس پر اتنا سخت عذاب دیا جائے گا؟ اس نماز کی سستی کرنے والے کو جنت کی ایسی وادی میں داخل کیا جائے گا جہاں پوری دنیا کے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پگھل کے پانی ہو جائیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نماز کی سستی یہ ہے، کبھی نماز پڑھے کبھی چھوڑ دے، یا نماز تو پڑھے لیکن قضا کر کے پڑھے، یا نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو تو نماز پڑھے، اور تیسرا فرماتے نماز میں کھڑا ہو اس کا دل حاضر نہ ہو، دل اللہ کے حضور میں نہ ہو، یہ نماز کی سستی ہے۔ پہلا، کبھی نماز پڑھے کبھی نہ پڑھے۔ دوسرا، جب نماز پڑھے تو اس نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو، اور تیسرا، نماز پڑھے لیکن دل حاضر نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو، ان مومنوں کو، ان ایمان والوں کو جنت کی وادی میں ڈالوں گا جہاں دنیا کے سارے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پگھل کے پانی ہو جائیں۔ جو پڑھتا ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ جس کو اذان سنتی نہیں وہ کیا کرے گا؟ جو اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہتا وہ اللہ کو کیسے جواب دے گا؟ قرآن پاک پر یقین نہیں ہے، نبی پاک کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، خدا کی قسم اس نے گند کرنے میں انتہا کر دی۔ جس کو اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، نبی پاک کی باتوں پہ یقین نہیں، جب یہ وقت آئے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، ہم آگے گئے، ایک شخص کو دیکھا، اس کو الٹا لٹا رکھا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا، وہ لوہے کے آنکڑے کو اس کو دائیں طرف باش میں ڈال کے کھینچتا ہے، اس کی باش کو چیرتا چیرتا گدی تک لے جاتا ہے، پھر وہ آنکڑا نکال کے جب دوسری طرف ڈالتا ہے یہ حصہ سلامت ہو جاتا ہے، پھر وہ چیرتا چیرتا گدی تک لاتا ہے، آنکڑا نکال کے جب بائیں طرف آتا ہے تو بائیں طرف والا پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم رسول پاک بیان کرتے ہوئے رونے لگے، بار بار اس کی باچھیں چیری جاتی ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا ہے، میرے ساتھیوں میں کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا امتی صبح نکلتا تھا، جھوٹ بولنا شروع کرتا تھا، جھوٹ پھیلانا شروع کرتا تھا، کوئی کاروبار کر رہا ہے منہ ہی کالا ہو گیا، پیر نیلے منہ کالا، کیا کہتے ہیں جھوٹ بولے بغیر آج کل کام ہی نہیں ہوتا، بچوں سے جھوٹ، بیوی سے جھوٹ، گاہکوں سے جھوٹ، نوکروں سے جھوٹ، اپنے افسروں سے جھوٹ۔ خدا کی قسم یہ چھوٹا عذاب نہیں ہے، سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جس پہ اللہ لعنت کرتا ہے، اور قرآن پاک پڑھ لے، اللہ کا ارشاد مبارک ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ کون ہے ملعون؟ اللہ کے رسول سے پوچھا، آقا یہ ملعون کون ہوتے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا
جس کی دنیا سے بھی خیر سے محروم کر دیا جائے اور آخرت میں بھی خیر سے محروم کر دیا جائے، یہ لعنتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا فلاں شخص جھوٹ بولتا ہے۔ خدا کی قسم امی جان بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب تک اللہ کے محبوب کو یقین نہ ہو جاتا اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، نبی پاک کا دل اس سے رنجیدہ رہتا۔ اللہ کے محبوب امت پر مہربان ہے، نہیں چاہتے اس امت پر لعنت اللہ کرے، اس لیے آپ نے ان باتوں کو پسند نہ کیا جس سے یہ اللہ کی لعنت کے اندر ملوث ہوتا ہو۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم آگے گئے، ہم نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایسے دریا میں غوطے کھا رہا ہے جس کا پانی خون کی طرح سخت ہے، وہ ہاتھ پیر مارتا مارتا دریا کے کنارے طرف آتا ہے، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس پتھروں کا ڈھیر ہے، جب کنارے کے پاس آتا ہے رسول پاک فرماتے ہیں وہ اس کے منہ میں ایک پتھر ٹھوس دیتا ہے، وہ پتھر آنتوں سے ہوتا ہوا چلتا ہوا پخانے کے مقام سے باہر نکلتا ہے۔ میں نے اس کی پریشانی دیکھ کے پوچھا میرے صاحبوں میں کیا دیکھتا ہوں؟ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا امتی ہے جو دنیا میں سود خوری کرتا تھا، اللہ قیامت تک اس کو اس عذاب میں رکھے گا، روز قیامت اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم آگے گئے، ہم نے ایک تنور کی مانند دیکھا جس میں آگ بھڑک رہی تھی، جب آگ تیز ہوتی وہ مرد عورتیں اوپر اٹھتے، جب آگ مان پڑتی وہ نیچے گر جاتے، ان میں مرد بھی ننگے تھے عورتیں بھی ننگی تھی۔ رسول پاک نے فرمایا رب کی قسم اتنی بدبو تھی جو برداشت کرنے کے لائق نہ تھی۔ میں نے کہا او میرے ساتھیوں میں کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے یہ مرد اور عورتیں جو دنیا میں زناکاری کیا کرتے تھے قیامت تک یہ اسی طرح تنور میں جلتے رہیں گے اور روز قیامت اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ میرے بیٹے، میرے پیارے بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس آنکھ کے نام پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے جو غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے، اس ہاتھ پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے جو شہوت سے غیر کو چھوتی ہے، اس زبان پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے جو شہوت سے بولتے ہیں، اور اس پیر کے نام پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے جو گندے ارادے سے چل کے جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا شرمگاہ اس کی تو تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، ہر اذا کے نام پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے رہے پھر کوئی بات نہیں، ہم ہاتھ ملائے غیر عورتیں سے بے غیرت نہیں ہو گئے، غیر عورت سے ہاتھ ملائیں۔ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ شہوت سے غیر عورت کو دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ اس کے قریب جانے کی اجازت ہے۔ اللہ کا پاک کلام ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ، زنا کے قریب بھی مت جا، یہ تو کھلی بے حیائی ہے۔ آنکھوں سے دیکھو گے آنکھوں کا زنا، ہاتھ سے چھوؤ گے ہاتھوں کا زنا، چل کے قریب جاؤ گے پیروں کا زنا۔ تیرے میرے پیارے رسول فرماتے ہیں ہر اذا کے نام پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔
خدا کے محبوب نے فرمایا جب عورت سج کے میک اپ کر کے نکلتی ہے کہ غیر مرد مجھے دیکھیں، نبی پاک فرماتے یہ زانیاں اور جو آنکھ اس کو دیکھتی ہے وہ بھی زانی۔ اور میرے بھائی میرے بیٹے، نبی پاک فرماتے ہم ایسے مقام پر پہنچے، وہ تنور کی طرح سے تھا، اوپر سے تنگ تھا، نیچے کھلا تھا، مرد بھی ننگے تھے، عورتیں بھی ننگی تھیں، اور اس قدر بدبو تھی، وہ بدبو برداشت کے لائق نہ تھی۔ میرے ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی ہے، مرد اور عورتیں جو بدکار تھی قیامت تک اسی عذاب میں رہیں گے، روز قیامت اللہ ان کا حساب و کتاب کرے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہم ایسے مقام پر پہنچے، بہترین کھانے چنے ہوئے تھے، ان کھانوں کو کھانے والا کوئی نہ تھا۔ آقا فرماتے ہم نے آگے دیکھا مردار بدبودار کھانے، لوگ کھا بھی رہے ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کھا بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ اور میں نے کہا میرے ساتھیوں یہ اچھے کھانے چھوڑ کے یہ مردار بدبودار کھانے کھا رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ رسول پاک فرماتے ہیں میرے ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے مرد اور عورتیں ہیں، یہ وہ مرد ہیں جن کی اپنی بیویاں تھیں، ان بیویوں کو چھوڑ کے غیر عورتوں کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے، اور یا رسول اللہ یہ عورتیں ہیں جن کے اپنے شوہر تھے، ان کو چھوڑ کے غیر مردوں میں دلچسپی رکھتی تھی، قیامت تک ان کو اسی عذاب میں ملوث رکھا جائے گا، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب کرے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ہم آگے گئے، ہم نے دیکھا کچھ مرد ایسے ہیں ان کی پیشانیوں پر عورتوں کی شرمگاہیں لٹک رہی ہیں، اس پر سے پیپ نکل رہی ہے، اور اسی طرح میں نے عورتوں کو دیکھا ان کی پیشانیوں پر مردوں کی شرمگاہیں لٹک رہی ہیں اور اس میں سے پیپ نکل رہی ہے۔ میں نے کہا اے میرے ساتھیوں میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بدکار تھے، زانی تھے۔ رسول پاک فرماتے اللہ کی قسم میں نے سنا لوگوں نے فریاد کی یا اللہ ہم تو پہلے ہی بڑے عذاب میں، ان کی بدبو ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ نبی پاک فرماتے ہیں حکم دیا گیا ان کو الگ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ میں نے پوچھا میرے ساتھیوں یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ حشر کا میدان دیکھ رہے ہیں، یہ زانی مرد عورتیں ہیں جن کی پیشانیوں پر مردوں کے عورتوں کی شرمگاہیں اور عورتوں پر مردوں کی شرمگاہیں لٹکا دی گئیں، اس میں سے پس اور پیپ نکلتی ہے، اس کی بدبو کو حشر والوں نے پسند نہ کیا، اس تکلیف کو برداشت نہ کیا، اللہ سے فریاد کی یا رسول اللہ بھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، ان کی بدبو نے اہل حشر کو اتنا تنگ کیا، اتنی تکلیف دی، پھر اللہ نے ان کی فریاد کو قبول کیا اور حساب و کتاب سے پہلے حکم دے دیا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے باتیں بہت ہیں، اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم ہم میں طاقت نہیں اللہ کا عذاب برداشت کر سکیں۔ حل کیا ہے وہ بھی سنتے جائیے۔ اللہ کے محبوب فرماتے میں آگے گیا، ایک باغ کو دیکھا، اس باغ میں ایسے مرد عورتیں جن کے آدھے جسم بڑے حسین ہیں اور آدھے جسم غلیظ اور گندے۔ پھر حکم آیا سامنے میں نعمت کا دریا بہتا ہے، وہاں جا کے غوطہ لگا کے نکلو۔ نبی پاک فرماتے ہمارے سامنے وہ لوگ
جن کے آدھے جسم بڑے خوبصورت تھے، آدھے گندے غلیظ تھے، وہ اس نہر میں غوطہ لگاتے جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، غوطہ لگا کے باہر نکلے، ان کی ساری گندگی دھل گئی، وہ ساری پاک صاف ہو گئے۔ میں نے کہا میرے ساتھیوں میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، قرآن پاک پر عمل بھی کرتے تھے، اللہ کو یاد بھی کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدکاریاں بھی کرتے تھے، جھوٹ بھی بولتے تھے، گناہ بھی کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، جو نیکیاں کی اس کے صدقے آدھا جسم حسین اور خوبصورت ہو گیا، اور جو گناہ کیے ان کی وجہ سے آدھا جسم گندار غلیظ ہو گیا۔ لیکن اللہ کے محبوب انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کی تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے اپنی رحمت کے صدقے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے اور ان کی بخشش فرما دی۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بزرگ، حل کیا ہے؟ کون ایسا اللہ کا بندہ ہے جو کہے میں معصوم اور پاک ہوں؟ کون اللہ کی بندی ایسی ہے جو کہے مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا؟ اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے جب مومن سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کا حل ہے سچی توبہ۔ جب نبی پاک نے سچی توبہ کی تعریف کی، عرض کی آقا سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جب مومن کسی گناہ سے توبہ کر لے، اس کی موت آ جائے، دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، یہ ایسی توبہ ہے جو پچھلے سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ لیکن میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، توبہ کر کے بھی اگر خطا ہو جائے، توبہ کر کے بھی اگر گناہ ہو جائے، پھر اللہ سے توبہ کرنے میں دیر نہ کر۔ اس لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہو بندہ مومن تو اپنے گناہ کی توبہ کر، اگر پھر خطا ہو گئی ہے پھر توبہ کر، اور فرماتے اگر تو نے کفر کر لیا پھر بھی توبہ کر، اللہ تیرے کفر کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، یہ بندہ لوٹتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ایک بار اللہ کہتا ہے، رب 70 بار کہتا ہے جی میرے بندے۔ رسول پاک فرماتے بندہ اللہ کے بارش بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، یہ بندہ اپنے اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے، نبی پاک فرماتے اللہ کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ کمی بندے کے اندر ہے، اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ اگر سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف کامل رجوع ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تو میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اس کے لیے شرط ہے تیرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تیرا دل پاک ہو جائے، تیرے دل میں رب کا ڈر آ جائے، یہ دل گندگیوں سے پاک ہو جائے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کر دیتا ہے، لوہا گندا ہو جائے آگ کی بھٹی پاک کر دیتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کا ذکر دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، کوئی اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کو کہتے ہیں زبان سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور دوسرا دل کا ذکر جو صرف اللہ کے نبیوں نے کیا، کسی امت کو عطا نہیں ہوا۔ یہ تیرے اور میرے پیارے رسول ہے، یہ تیرے میرے پیارے نبی ہے،
نبیوں کے دل کا نور، دل کا ذکر نبی پاک اپنی امت کو عطا کر کے چلے گئے۔ ہم اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ یہ دل کا ذکر اسم اعظم یہ اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ وہ میرے بھائی، میرے بیٹے جو پہلی بار آئے ہیں یا پہلے ذکر کی اجازت نہیں لی، وہ اٹھ کے میرے سامنے آ جائیں تاکہ ان کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے، اور جو آگے بیٹھے تھوڑا پیچھے ہو جائیں۔ جو پہلی بار آئے ہیں یا پہلے ذکر کی اجازت نہیں ملی، وہ اٹھ کے میرے سامنے آ کے بیٹھیں۔